یہ ہوش والی حالت میں کوئی حکم نہیں لگا. کسی فنکشن میں جب فقیر لگے گا، داخل ہوگا یا کسی فنکشن سے جڑے گا یا اس میں شامل ہوگا تو اسے اس حالت کو پہنچنا بہت ضروری رہتا ہے. جاگتے میں سونے کی حالت، ایک جھٹکا لے گا اس جگہ پہنچ جائے گا، جو حکم دینا ہوگا دے گا اور پھر واپس لوٹ آئے گا. یہ نعمت ہے جو بہت کم حصوں میں آتی ہے. ایک پروسیس سمجھ لیں آپ لوگ، اب پتہ نہیں کس کے مقدر میں کیا ہے وہ تو الگ. ایج مانے کیا ہوتا ہے سرکار؟ کچھ نہیں، کچھ ہیج مانے کچھ نہیں، ہیج نظر آتی کچھ نہیں، بے قیمت، جس کی کوئی قیمت نہ ہو. میں آ رہا تھا اس طرح، بہت ہی مضمون پھیلا ہوا بہت تھا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا نا، کہ سب کچھ بتانے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں کچھ بھی ذہن میں نہیں رکا آدمی کی. اپنی گھریلو باتیں اور اپنی گھریلو سمسیائیں اور اپنی جکڑی ہوئی زندگی اور جس زندگی کے گرد وہ روز مرہ گھوم رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں بچتا اس کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی دقت. وہی بے صورت ہونا لاہور کا مقام، جہاں ذات بے صورتی میں موجود ہے، وہاں پہنچنا، وہاں ڈیرا خیمہ لگا لینا، یہ مقام ہے. یہی ایک طریقہ راستہ صوفی سلسلے میں ریاض کا یہی رہا. لیکن اب کسی کے توفیق ملے جب ہے، 7 آسمان پار کرتے ہیں، عرش اعظم تک پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے پیران سلسلہ اور شروع سے آج کے زمانے تک لوگ اس سیر کو حاصل کرتے رہے. لیکن یہ انہی کو بتاتے ہیں یا انہی کے لائق ہوتا ہے جن کے اوپر کوئی دیوی نہ آتی ہوں، کوئی دیوتا نہ آتے ہوں، کوئی جن بھوت جن کو پکڑے نہ ہوں، جو ہوش حواس کے ساتھ موجود ہوں، صحیح ذہن ہو، گھریلو فکریں بہت نہ گھیرے ہوں، آدمی پھر کچھ نہیں کر پاتا. روحانی زندگی کا کوئی حصہ اس کے حصے میں نہیں آتا. حضرت محبوب الہی کے خانقاہ کا ایک واقعہ میں نے اکثر بتایا کہ ایک صاحب دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے ہوئے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے گھر سے خط آیا کہ اب کی برسات میں چہار دیواری گر گئی ہے گھر کی اور گھر پہ پردہ ہو گیا ہے، کچھ دن کے لیے لوٹ آؤ تاکہ دیوار اڑ جائے. حضرت محبوب الہی نے وہ خط پڑھ کے اور انہیں دیا کہ بھائی تمہارے گھر سے یہ خط آیا ہے، اب جیسا مناسب سمجھو، ہماری طرف سے اجازت ہے، تم گھر ہو آؤ. انہوں نے خط پڑھا، خط پڑھ کے خاموش ہوئے. حضرت نے پھر پوچھا کہ تم نے کیا ارادہ باندھا اس سلسلے میں؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ میں وہ دیوار اٹھانے اگر گیا، یہ دیوار جو اٹھا رہا ہوں کچھ دنوں سے لگ کر آپ کی توجہ حاصل ہے، اسے اٹھانے سے محروم رہ جاؤں گا. ہوتا یہ کہ گھر سے لوٹتے جب گھر کی دیوار اٹھا کر تو دوبارہ وہ توجہ نہ ہوتی ان کی طرف. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی کہ فقیر مخاطب ہوتا ہے ایک لگاؤ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ. اگر وہ حاصل نہیں ہے تو اس سے ملنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر کسی کی طرف وہ کسی لگاؤ اور گہرائی سے مخاطب نہیں ہے تو اس کے ملنے سے کچھ حاصل نہیں. ریتا شاہ کے بیان میں یہ بات تھی. اوپلے چن رہے تھے اور انہوں نے بھی چننا شروع کیا. میں نے کئی بار دہرایا تھا اس بات کو.
فقیری راہ ہے، یہ باطن ہے دراصل، اس کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کی ظاہری دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا جس کو آپ برت کے آ رہے ہیں اس سے بہت مختلف چیز ہے۔ آپ کی دنیا جس میں آپ جی رہے تھے، یہ دنیا جو دوسری موجود ہے باطن کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے رسومات الگ ہیں، اس کے قاعدے الگ ہیں، اس کا قانون الگ ہے، اس کے لوگ الگ ہیں۔ حضور جب قلب سے قلب جڑتا ہے تو روح مخاطب ہوتی ہے، روح مخاطب ہوتی ہے تو آسمان آپ مخاطب ایسے ہوتا آ ہے، جائیے یہاں۔ غیب مخاطب ہوتا ہے۔ اس وقت باطن ٹرانسفر کی جاتی ہے، ان کا قلب سے قلب، قلب سے قلب اگر جڑے تب روح مخاطب ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ گیتا شاہ والے بیان میں کیا بات تھی؟ اوپلے چن رہے تھے۔ جی اوپرلے چن رہے تھے سرکار، تو ان کو ادھیکار اوور ہینڈ کرنا تھا، سونپنا تھا، اس لیے ان کا جو تھا قلب سے قلب مخاطب ہوا۔ نہیں، وہ کس طرح ہوا چاہیے، انہوں نے بھی چننا شروع کر دیا۔ وہ اوپلا چن رہے تھے سرکار، تو یہ بھی دیکھے تو چنتے ہوئے گئے، حالانکہ چاہے ہوتے تو ویسے جا کر کے سلام کرتے، بولتے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ جی جب اوپرے چن لیں گے تب بات کریں گے، مگر وہ بھی وہی اسی طریقے سے کرتے ہوئے گئے، کیونکہ ان کا قلب جڑا ہوا، تو ان سے وہ مخاطب ہوئے اس واقعہ کو دیکھ کر سملیرٹی پیدا ہو گئے۔ یہ گانگت، اس کے دیکھ لفظ یہ گانگت، سملیرٹی پیدا ہو جانا۔ اگر وہ نہیں پیدا ہے تو کوئی حاصل نہیں۔ آپ کہیں پہنچے اور اپنا قانون قاعدہ بیان کرنے لگے، یا اپنا ذہن آپ نے استعمال کیا، یا اپنی طرف سے باتیں پیدا کی، اپنی سوچ قائم رکھی، تو سملیرٹی نہ آئی۔ آپ کی سوچ گم ہو جائے، آپ کی باتیں گم ہو جائیں۔ حضرت شاہ کوثری صاحب سوچ رہے تھے کہ ہم اوپلے کیوں چنیں، یہ کام ان کا ہے، یہ چن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہوگی، ہماری نہیں، فرق آ گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم رنگ ہو گئے تو مخاطب ہو۔ ایسے آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم یہ ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم یہ ٹھیک نہیں سمجھتے، ہم یہ ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہم اس کو درست مانتے ہیں، اس کو درست نہیں مانتے، تو آپ اپنے گھر خوش رہیں۔ روحانی راستے میں ایسوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ اپنا ذہن رکھیں، اس کو استعمال کریں اپنی زندگی کے ساتھ۔ ہر آدمی زمین پہ آتا ہے تو اپنے طور پہ زندہ رہتا ہے، لیکن جب باطن کے راستے میں آئے گا تو یہاں سملیرٹی بہت لازمی ہے۔ یہاں ای اور آ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سمراٹ اکبر کو کیا کمی تھی؟ پورے ہندوستان کی دولت کے مالک تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ایک مرید تھے، ان کو انہوں نے اپنا خلیفہ بھی مقرر فرمایا۔ 22 سال بعد ان کو یہ ضرورت پڑی کہ بھئی اگر دے سکتا ہے تو کوئی فقیر نہیں دے سکتا ہے، چونکہ درد میں نے تذکرہ کیا ہے اس واقعے کا، شاید یاد آ گیا آپ کو۔ دکان سمجھ کے آتے جی، اور بلا اس راستے کے اس طرح سے آئے ہوئے کام نہیں ہوگا۔ سلمان شریف والوں کے تذکرے میں یہ بیان، جس نے غور سے پڑھا ہوگا اس چیپٹر کو، اسے دھیان آ جائے گا۔ کیوں بھائی دھیان آیا؟ اجیت بھائی اس چیپٹر کا نہیں، لیکن یہ آپ بتا چکے ہیں کئی بار، وہ یاد چیپٹر والا نہیں یاد۔ میں اس میں ذکر جو بات بیان کر رہے ہیں اکبر بادشاہ والی، اس کا میں نے حوالہ دیا کہ بادشاہ وقت کو بھی ضرورت پڑی تو وہ اس
اس طرح سے حاضر ہوا کہ فقیر اس کی طرف مخاطب ہو جائے، ورنہ نہ مخاطب نہیں ہو، دکان سمجھ کے آتا تو نہ مخاطب۔ دوسرا واقعہ ایک اور بیان کر رہا تھا، اسے سن لیجیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے مرید تھے، ان کو انہوں نے اپنی خلافت بھی دی تھی، غیر شادی شدہ تھے، خلافت وغیرہ ہو چکی، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے میرج کی اور بیوی سے رغبت بہت ہو گئی، اس سلسلے میں ان کی حاضری بہت کم ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد ایک دفعہ آئے تو ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ بھائی کہاں رہے، ادھر بہت دنوں سے آنا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے آئے پانچ آئے، بتایا کہ یہ کام تھا، وہ کام تھا، یہ ضرورت تھی، وہ ضرورت تھی، وہ سنتے رہے۔ فرمایا کہ بھائی باطن کا نقصان ہوتا ہے، تم ایک کام کرو کہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دو۔ ضبط نہ کر سکے، نہایت غصہ ہے، ایسی بات انہوں نے کیوں کی؟ یہ ہماری اندرونی زندگی ہے۔ غصے سے اٹھے اور نہایت تاؤ کے ساتھ نکلے اور پھر بہت دن تک لوٹ کے نہیں آئے۔ اس کا اثر یہ پڑا وہاں کی اس گستاخی کا اور بے ادبی کا کہ دن بدن حالات خراب ہوتے گئے، زندگی کے الجھنیں بڑھتی گئیں، اور جب الجھنیں انتہا کو پہنچ گئیں اور سب ڈاکٹر، حکیم اور وید ناکامیاب ہو چکے، یعنی وکیل اور افسر اور ماتحت عدالت اور عدالت عالیہ ہر جگہ گھوم پھر چکے، اور طرف سے جب مایوسی ہوئی تو ایک آخری در پھر اپنے پیر کا سمجھ میں آیا تو وہاں لوٹ کے آئے۔ بہت دن ہو چکے تھے، پیر ان سے مخاطب نہیں ہوئے، نہ ان کی طرف دیکھا، نہ ان کا حال پوچھا۔ کچھ لوگ موجود تھے، ان سے بات ہو رہی تھی، جب وہ لوگ اٹھ کے روانہ ہو چکے اور وہ پھر بیٹھے رہے تو انہوں نے قریب پوچھا کیسے آنا۔ نہایت آزردگی کے ساتھ انہوں نے رونا پیٹ شروع کیا کہ یہ تباہی آ گئی، یہ تباہی آ گئی، اور یہ ہوا، وہ ہوا، اور میں جو آپ نے فرمایا تھا طلاق دینے کے لیے میں تیار ہوں یہ عورت کو آپ کے حکم کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو اس وقت کی بات ہے، اب تو اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں توبہ کرنا چاہوں اور لوٹنا چاہوں، پھر اب اس نادانی پر افسوس کروں اور یہ چاہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور میں توبہ کر لوں، تو فرمایا کہ پھر سے بیت ہونا ہو، اب تمہیں پھر سے سلسلے میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو حضور آپ جانشین تھا، آپ نے مجھے خلافت دی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ خلافت تو دور رہی، جس دن تم یہاں سے خراب دل لے کر اٹھے تھے، خراب ذہن بنا کر اٹھے تھے، اپنے اندر عیب لے کے اٹھے تھے یہاں سے، اس دن بیعت ختم ہو گئی تھی۔ باطن کی راہ اس طرح کی ہے۔ میں یہی بتا رہا تھا کہ آپ کی وہ دنیا الگ ہے جس میں آپ زندہ رہتے ہیں، روز ایک سے دوستی کرتے ہیں، پھر اس سے توڑتے ہیں، پھر دوسرے سے جڑتے ہیں، پھر اس سے آپ ملتے ہیں، پھر جس سے دشمنی ہو جاتی ہے آپ پھر اس سے جوڑ لیتے ہیں۔ ایک بار اگر کسی نے خیال خراب کیا، دل خراب کیا، ذہن خراب کیا تو ٹوٹ گئی اور پھر نہیں جڑتی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی اپنی زندگی اور اس باطنی زندگی میں بہت فرق ہے۔ یہ قانون اسی طرح سے رہا ہے آسمان کا، اور اسی طرح سے رہے گا جب تک کہ یہ زمین قائم ہے۔ سملرٹی کی جو بات ہو رہی ہے وہ
اسی سلسلے میں ہو رہی. اور جب ایک دفعہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے کوئی شخص باطن کی راستے سے یا باطن کی دنیا سے، پھر کوئی طاقت اسے اس زمین پہ محفوظ نہیں رکھ پاتی. آفتوں سے، بلاؤں سے بچانے والی پھر کوئی طاقت موجود نہیں ملتی. پھر وہی زندگی، وہی الجھن، وہی مرحلے، وہی راستے. ہاں جو غیب سے ملتی ہے وہ میسر نہیں آتی، کیونکہ باطن تو ایک الگ ہی دنیا ہے. وہ اندر کے خیالات دیکھتی ہی، جی، باہر سے نہیں کچھ دیکھتی. مقام اب پہ رہنا نہیں، اس کی پرکھ اندر کی دنیا سے. جی ہاں، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس سے، اس سے ہے. آپ زبان سے کیا بیان کر رہے ہیں اس سے نہیں. باطن ہے نا. روحانی ذہن بندہ ہو، تہذیب ہو، اخلاق ہو، ہاں سبھی باتیں یہ اس میں اکٹھا ہوں انسانیت کی، جی، تب مخاطب ہو جاتے ہیں. ہاں، جو اب پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی جو ہم ہیں وہی اس کے بھی خیال ہے. عاجزی، انکساری اسی لیے موجود رکھنا ہوتی باطن کی. باطن مضبوط ہو، اور جس نے عقل، غرور و تکبر سے کام لیا کچھ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. اپنے کو ناچیز خیال کرنا، اپنے کو بندہ بنا کے رکھنا، دوسروں کے دل نہ دکھیں، اس کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنا. عاجزی، انکساری، چاہے وہ بچہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی تہذیب سے بات کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے اس کا دل دکھ جائے. یا کوئی رکش بالا ہے یا درجے غریب ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، اور اس سے کوئی ایسی بات کر دی کہ دل کو اس کے ناگوار ہوا تو اس کے بھی اثر خراب پڑتے ہیں. ان چیزوں کو رکھ کر ہم رنگ ہو تب کامیابی ملنے کی امید رکھ. اور یہ انہی میں ہوتے ہیں جن میں قدرت نے جوہر بخشے ہوں. صبح سے پریکٹس کرتے 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 وہ چیزیں پیدا ہو جاتی. بتائی ہوئی بات کو، پیر کی بات کو اللہ کی بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے. اسے ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے اکشی جی جو پڑھ رہے تھے آپ، تاکہ ان لوگوں کے ذہن میں پھر کچھ اتر تو جائے تھوڑا. ہو ارشاد ہوا کہ ہم زبید پہنچے، وہاں واجد علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. بہت ہی مہربانی سے پیش آئے، اپنے پاس ٹھہرایا. ان کی صحبت کی تاثیر سے ہمارا یہ حال ہو جاتا تھا کہ جیسے کوئی بیداری میں خواب دیکھتا ہو، اور تمام کائنات ہیچ معلوم ہوتی تھی. ان پر نسبت استغراق نہایت غالب تھی. ایک دن میاں نسبت استغراق کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مقام لاہوت. ایک دن میاں صاحب نے ہم کو بھی توجہ دی. اس توجہ کی بدولت اس دن قریب آدھے دن تک ہم بے وجود. اعلیٰ جوہر موجود، ہر ایک سے اس طرح مخاطب نہیں ہوتے. یہ خیال رکھیے، بہت بلند چیز ہے یہ، اور کسی سے اس طرح نہیں مخاطب ہوں گے. یہ بڑی نعمت ہے. اعلیٰ جوہر ہوگا جبھی اس طرح کا فیض اترتا ہے، اسماء کے ذریعے، مقامات کے ذریعے، غیب کے ذریعے. انہیں کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے. خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود باز آئے ہنوز خر باشد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنکی گدھا اگر مکہ شریف بھی اللہ جائے حج کرنے تو لوٹ کے آئے گا تو ویسا کا ویسا ہی رہے گا. اس میں فرق کچھ نہیں ہے، فرق نہیں آتا. یہ قسم نہ وہ بافیض ہوگا، نہ اس کو یہ پتا چلے گا کہ عالم ارواح کیا چیز ہے، نہ وہ کبھی یہ جان پائے گا کہ فیض کس طرح اترتا ہے، نہ اس کو یہ محسوس ہو پائے گا کہ کسی روضے پہ حاضر ہوا تو اس کے اندر کیا رمق پیدا ہوئی، کیا چمک پیدا ہوئی.
کیا تبدیلی باطنی طور پہ آئی؟ کچھ محسوس نہیں۔ اور جو اچھی روحیں جوہر رکھنے والی ہیں ان کے ہاں ہر طرح سے فرق آتا ہے۔